پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تاریخ انسانیت کے اندر یوم عاشوراء یہ روز اول سے ہی فضیلت والا دن ہے۔ تاریخ انسانیت کے جو اہم واقعات ہیں وہ اس دن رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان تمام ادوار کے اندر اس دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر بھی یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے ہیں نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبر کرنے والوں کو میری معیت حاصل ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو اللہ نے وہ منصب اور مقام دیا ہے کہ ان کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے ان کو ایسی زندگی بخشی ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس جہان کو چھوڑ کر وہ عالم برزخ کے اندر جو پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور انعامات کی بارش ان کے اوپر ہر وقت برس رہی ہے۔ شہادت یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صلحاء کے اوپر شہداء کا مقام بتایا، شہداء کے اوپر صدیقین کا مقام بتایا، اور صدیقین کے اوپر انبیاء کا مقام بتایا۔ سارے نبی افضل ہیں، سارے رسول افضل اکمل ہیں، لیکن خاتم النبیین، خاتم المعصومین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، ان کو یہ فضیلت دے دی کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بھی ان کے مقتدی ہیں اور آپ سب کے امام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جو جذبہ، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر شہید ہو جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر شہید ہو جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر شہید ہو جاؤں۔ یعنی 4 دفعہ اللہ رب العالمین کے سامنے زندگی کی، حیات کی دعا مانگ رہے ہیں، اور 4 بار لفظ شہادت کو اللہ تعالیٰ سے، منصب شہادت کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے شہادت کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، وہ عیاں ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوگی، اور ہر جنتی کو اس کی التجا کے مطابق جو وہ چاہتا ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے عطا کریں گے۔
اور جب شہید سے پوچھا جائے گا بتاؤ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو مل چکی ہیں آپ بھی کچھ چاہتے ہو، تو شہید یہی بات کہے گا، اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں تیرے راستے میں کٹ جاؤں، کیونکہ تیرے دین کی سرفرازی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کٹ جانے کے اندر جو مزہ ہے وہ آج جنت کی نعمتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ یعنی شہادت جو ہے یہ اتنا بڑا مقام، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم اپنی جان، ہم اپنا مال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ہم جنت کے عوض میں ہم بیچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بدلے میں ہم بیچ چکے ہیں۔ ایک تو فلسفہ جو شہادت ہے، منصب شہادت جو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو دیتے ہیں، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کو بہت ساری نسبتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں انہوں نے سمیٹی ہیں۔ اگر ہم اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ میں مت تلاش کرو، انہیں یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھو۔ ایک قرآن پاک کی آیت کا میں سہارا لیتا ہوں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باندی ان کے پاس ایک دشت لے کے آتی ہے، ایک کٹورا لے کے آتی ہے، ایک پلیٹ تھال لے کے آتی ہے، اور اس کے اندر سالن ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے۔ جب وہ قریب آتی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان کی گود میں وہ گر جاتا ہے۔ آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہے، نہ جانے اب کیا ہوگا، میں نکرانی ہوں، میں باندی ہوں۔ اور ان کی نکرانی ہونا، ان کی باندی ہونا بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے جن کو اللہ نے عطا کی۔ ہم ان کو بھی خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنی نسبت ان کے طرف کرنا بھی ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا چہرہ مبارک، رخ مبارک اٹھا کے اس طرف دیکھتے ہیں تو وہ پڑھتی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ میں اپنے غصے کو پی چکا ہوں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہتی ہے، تو وہ جب یہ الفاظ پڑھتی ہے تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ وہ آگے پڑھتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ، اب تک تم غلام تھی، اب میں تمہیں آزاد بھی کر دیتا ہوں۔ یعنی ان کی اگر آپ بچپن کو دیکھیں، اگر آپ ان کے